مفاد پرست کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ زین مہرو کو معاف کر کے اپنے گھر میں تو رکھ لیتا ہے، لیکن زین کے دل سے یہ بات نہیں نکل رہی کہ مہرو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اس سلمان کی خاطر مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سلمان بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے تو کروڑوں کا پروجیکٹ چلا جائے گا، کیونکہ فرحہ کے ساتھ سلمان کی یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ میں مہرو کو زین کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا، جس کے لیے فرحہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یہ کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے تو فرحہ کے نئے آفس کا پروجیکٹ فرحہ سلمان کو سونپ دے گی، اور سلمان اپنی اس ترقی کے لیے آلریڈی بہت ایکسائٹڈ تھا۔ لیکن مہرو کے زین کے گھر واپس چلے جانے کے بعد سلمان پریشان ہوتا ہے اور رملہ سے بھی اس بات کو شیئر کرتا ہے۔ سلمان کو اس بات کا ڈر بھی ہے، جس طرح مہرو نے سلمان کو دھمکی دی تھی کہ جو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر مہرو فرحہ میم کی ناراضگی کے باوجود اس گھر میں واپس جا سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے زین جو مہرو کے ہاتھوں میں ہے، سلمان کو تو اب اپنی نوکری کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ مہرو اگر زین سے کہے تو زین فرحہ کے پیچھے پڑ جائے گا کہ آپ اس سلمان کو آفس سے نکالیں، اور فرحہ وہی کرے گی جو زین چاہتا ہے۔ سلمان بہت فکر مند ہو جاتا ہے، فرحہ سے خود ہی کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ مہرو نے آپ کے گھر جاتے ساتھ سب سے پہلے مجھے کال کی تھی۔ فرحہ سلمان کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لڑکی مہرو میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ سلمان، میری آفر ابھی بھی وہیں پر موجود ہے، اگر ابھی بھی تم اس مہرو کو زین کی زندگی سے نکالنے میں میری مدد کرو تو میں تمہیں اپنے نئے پروجیکٹ کا مینیجر بنا دوں گی۔ اب لگتا یہی ہے کہ سلمان ایک دفعہ پھر مہرو کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی ایکسکیوز بنا سکتا ہے، ویسے اگر سلمان یہ کرتا کہ اپنی اسی دوست رملہ کو اپنے ساتھ ملاتا اور کہتا کہ وہی مہرو کے پاس جائے اور کوئی ایسی کہانی ڈالے جس سے لگے کہ سلمان اور رملہ میں شرط لگی تھی۔ رملہ نے سلمان کو چیلنج کیا تھا کہ مہرو آج بھی تم سے محبت نہیں کرتی، تم اس کے دل میں ذرا سا شک ڈالو گے تو وہ تم پہ بے اعتباری کر کے اس زین کی طرف لوٹ جائے گی، اور وہی ہوا۔ رملہ شرط جیت گئی، کیونکہ مہرو نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا زین کے پاس واپس جانے میں۔ مہرو کو قابو تو اسی طریقے سے ہی کیا جا سکتا ہے نا، کہ جو چالیں مہرو دوسروں کے ساتھ خاص طور پہ زین کے ساتھ چلتی ہے ویسی ہی چالیں مہرو کے ساتھ چلی جائیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ سلمان مہرو سے کہے کہ تمہیں یاد ہے نا اس دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہوں، ایک آخری بار اگر تم مجھ سے ملنے آؤ تو میں تمہیں یقین دلا دوں گا کہ میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں اور میں نے ہم دونوں کی آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ پلان کر رکھا تھا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے سلمان ایک بڑا سا بنگلہ آلریڈی کرائے پہ لے چکا ہو، جو کہ شاید زین کے گھر سے بھی بڑا ہو، اور مہرو کو کہے کہ دیکھ رہی ہو نا یہ گھر، یہ میں نے حق مہر میں تمہارے نام لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہی تھا میرا سرپرائز۔ گھر دیکھ کے مہرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کیونکہ اتنا عالی شان گھر ظاہر ہے مہرو نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہاں پر ایک دفعہ پھر مہرو سلمان کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس جائے اور اس بار سلمان پکا کھیل کھیلے، مہرو کو کاغذات تیار کروا دے جس پہ وہ زین سے دستخط لے کے اس سے اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس کے بعد سلمان مہرو کو یقین دلائے کہ جیسے ہی عدت ختم ہوتی ہے اگلے ہی دن ہم دونوں شادی کر لیں گے، لیکن جس دن شادی پلان ہو اس دن مہرو کی بجائے سلمان رملہ سے نکاح کر لے اور مہرو بس دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے۔ اس کے بعد تو ظاہر ہے مہرو کے پاس واپسی کا راستہ بھی نہیں رہے گا کہ وہ زین کو ایک دفعہ پھر پاگل بنا لے، اپنی باتوں میں لے لے، اور یوں سلمان اور فرحہ کا پکا کام ہو جائے گا۔ جبکہ فی الحال تو یہی دکھایا گیا ہے کہ زین جو مہرو سے خفا بھی ہے، اسے اپنے گھر میں رکھنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں ہے، اور دوسری طرف سلمان اور فرحہ جو بھی پلان بنا چکے ہیں، فرحہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے زین کو ایموشنلی اتنا اسٹرانگ کر دے کہ مہرو کا چھوڑ کے جانا زین کو ٹراما نہ لگے۔ تبھی زین سے کہتی ہے کہ زین،
فرض کرو اگر مہرو ایک بار پھر تم سے بے وفائی کرے، تمہیں دھوکہ دے تو تم کیا کرو گے؟ زین کے دل میں بھی کھٹکا تو لگا ہی ہوا ہے کہ جو لڑکی مجھے اتنی بار کسی اور کی خاطر ٹھکرا کے جا سکتی ہے وہ کبھی بھی دوبارہ یہ سب کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زین کا دماغ اتنا کام ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنی ماں سے ہی پوچھتا ہے کہ موم مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہی بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب فرحہ اپنے بیٹے زین کو سمجھاتی ہے کہ زین بیٹا، مہرو تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اب جب تمہارے سامنے کبھی مہرو کی بے وفائی آئے تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ تم خود اسے ہاتھ سے پکڑ کے اس گھر سے نکال باہر کرو، اور اس کے بعد کبھی اپنے گھر یا اپنی زندگی میں واپس شامل نہ کرو، اور نہ ہی کبھی اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سلمان اور مہرو کا کانٹیکٹ پھر سے شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ مہرو کرتی تو گلے شکوے ہی ہے، لیکن پھر بھی کافی دیر سلمان سے باتیں کرتی رہے گی، جبکہ ایک دن اچانک جب زین اپنے کمرے میں جانے لگے گا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک ہوگا تو زین کو شک ہوگا کہ مہرو کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سلمان ہے۔ زین تو پورا گھر سر پہ اٹھا لے گا، دروازہ بجا بجا کے۔ مہرو دروازہ کھولے گی تو زین فوراً پوچھے گا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی مہرو؟ مہرو ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہے گی کہ وہ زین میں امی سے بات کر رہی تھی۔ زین تھوڑا بھولا ضرور ہے لیکن بیوقوف نہیں، اسے اچھے سے پتا ہے کہ بھلا مہرو دروازہ لاک کر کے اپنی ماں سے کیوں بات کرے گی، اور پھر اس نے اپنے کانوں سے مہرو کو سلمان کا نام لیتے بھی سنا ہے۔ زین مہرو سے کہتا ہے کہ اچھا اگر تم اپنی امی سے بات کر رہی تھی تو ابھی فون ان لاک کرو، میں لاسٹ کال دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کو گئی ہے۔ زین کے فورس کرنے پہ مہرو کو ڈرتے ڈرتے اپنا فون ان لاک کرنا ہی پڑے گا، اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب ناظرین، یا تو جو ہم نے پہلے پریڈکشن کی ہے وہ ہوگا، یا پھر یہ سب کے بعد زین اسی وقت مہرو کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا کہ تم کبھی نہیں بدل سکتی مہرو۔ اس بار زین اس رشتے کو سرے سے ہی ختم کر ڈالے گا، جبکہ دوسری طرف زارا کی کوششوں سے آخر کار مریم کنونس ہو جاتی ہے ریحان سے شادی کے لیے۔ اس کے بعد سبھی گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ادھر اگر عالیہ کی بات کریں تو عالیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ نہ صرف زارا کے فادر عدیل کا چیک اسے واپس کرنا چاہتی ہے بلکہ زارا سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی ہے، کیونکہ منیر صاحب نے عالیہ کو احساس دلایا ہے کہ تم اس زارا کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن خود ہی دیکھ لو کہ اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے کتنا اچھا دیا، اس کی زندگی کتنی خوشحال ہے، اور آگے بھی ہادی جیسے نیک سیرت لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جبکہ اپنی بیٹی کے لیے تم ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ دنیا جہان کی دولت لا کے خوشیاں لا کے اس کے قدموں میں ڈال دوں، لیکن تمہاری بیٹی اس وقت جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے اور جو کچھ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کے کرتی رہی ہے وہ سب بھی تمہارے سامنے ہے۔ تو عالیہ بیگم، جب بھی ہم کسی کا برا سوچتے ہیں تو وہ گھوم پھر کر ہمارے اوپر ہی آتا ہے۔ عالیہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زارا سے صدقے دل سے توبہ کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالیہ کی یہ توبہ مہرو کی زندگی میں کوئی بہتری لاتی ہے، اور مہرو بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی ہے، یا پھر مہرو کو اس کے کیے کی سزا مل کے رہتی ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح عالیہ کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوا، کیا مہرو کو بھی ہوگا، یا پھر زین کی زندگی سے نکل جانے کے بعد ہی مہرو کو احساس ہوگا کہ اس نے کس طرح خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنی زندگی برباد کر لی؟ تو ناظرین، آپ کو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویوز اور پریڈکشنز کیسے لگے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔